اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب جعلنا ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ مثابہ اجتماع کی جگہ یا ثواب کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ واتخذوا اور تم بنا لو من مقام ابراہیم کے مقام کو مصلی نماز کی جگہ جائے نماز وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم علیہ السلام کو و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طاہرہ کے پاک رکھیں بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اس آیت میں پہلی بات ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ کہ ہم نے بنایا جب بیت کو۔ بیت سے کیا مراد ہے؟ بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ مثابتاً یہ دوسرا لفظ ہے۔ مثابت سے مراد بار بار آنا یا ثواب کی جگہ، لوٹنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، ثواب کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد بھی دل میں لگن رہتی ہے کہ گویا حج کرنے کے بعد بھی ہر بار دل میں ایک بار اور حج کرنے کی تمنا رہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوک در جوک چلے آتے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی ثواب کی جگہ ہے، جیسا کہ تفسیر مظہری میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یہاں ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں کہ فرمایا مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلا لفظ ہے وَأَمْنَا، یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایا ہے، وہاں مشرکین کی اظہار ازہانی سے امن ہوتا ہے۔ لوگ آس پاس لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، بہت سارے مقامات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس جگہ پر نہ لوٹ مار ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ دھکم پیل ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ باپ کے قاتل کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ یہ واقعی امن کی جگہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس شہر مکہ کو
حرمت والا بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حرمت سے وہ قیامت تک حرام ہے، اور اس میں کسی کے لیے قتال ہے، حلال نہیں۔ صرف میرے لیے دن کی ایک گھڑی میں حلال ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا کانٹا کاٹا جائے، نہ شکار کو بھگایا جائے، نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، مگر ہاں جو تشہیر کرنے کے لیے گری ہوئی چیز اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا لے، یہاں کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ تو یہ دیکھیں اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بہت عزت والا مقام ہے۔